حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسند خلافت پر تشریف لائے تو آپ نے اپنے تمام خلفاء سے پورے جتنا، کیونکہ آپ تو امیر المومنین تھے نا، پوری دنیا پر آپ ایک بہت بڑا رقبہ تھا، آپ کا یہ اعلان تھا کہ تمام معذورین کے ساتھ جو ہے ان کے وظیفے باندھ دیے جائیں، اچھا، جس کی جو حاجت ہو. تو یہ سلسلہ جو ہے جو عمر بن عبدالعزیز کا تھا وہ آج پوری دنیا میں شاید گوروں نے لے لیا ہے. جی ہاں، گوروں کے پاس یہ ہے، لیکن پاکستان سے لے کر سعودی عرب سے لے کر 57 ملکوں میں کہیں بھی یہ تصور نہیں ہے. مگر پاکستان اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ پاکستان میں سیلانی انفرٹ جیسے کئی ادارے ہیں جو کوئی آنکھیں باہر سے امپورٹ کر کے لوگوں کی آنکھیں لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی کان کے آلے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مصنوعی پاؤں، مصنوعی ہاتھ، کوئی مطلب یعنی کہ جو نا ویل چیئر، جو نا الیکٹرانکس ویل چیئر، اسی طرح ہاتھ سے چلانے والی سائیکلیں. تو پاکستان میں جو ادارے جو ہے نا، اس نے پاکستان کے معذورین کی بڑی مدد کی ہوئی ہے. خود ہمارا HR جو ہے سیلانی کا، کیونکہ ہمارے پاس 4000 کے آس پاس کا اسٹاف ہے، ہمارا HR جو ہے یہ بھی کئی معذورین کو اپنے ادارے میں ان جگہوں پر رکھے ہوئے آج بھی، کہ کیونکہ ہم جب ہیں ایک خیر کا ادارہ تو ہمیں اس کام میں کیوں نہیں خیر کرنی چاہیے. ہم نے سنا کہ پاکستان، سنا کہ بلکہ یقین پاکستان میں 5% ان کا کوٹا ہے کہ جو معذورین ان کو 5%، 100 میں سے 5 معذورین کو لیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر جو ہے نا کچھ بدقسمتیاں عروج پر ہیں. اللہ کرے گا وہ دور ختم ہوگی، کیونکہ ہمیشہ ایک جیسا حالات نہیں رہتے کہیں بھی. تو پھر یہ جو غیر مستحکم لوگ ہیں یہ مستحکم ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہم سب کو جو ہے ان کو دیکھ کر یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو پیدائش ایسا بنایا ہے یا یہ بن گئے کسی حادثے وجہ سے، تو ان کے ساتھ ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدہ الہی ہے کہ اگر ہم نے ان کو بری نگاہ سے دیکھا تو جس تکلیف میں یہ مبتلا ہیں ہم بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں. میری زندگی کا جیتا جاگتا مطلب ایک نمونہ ہے جو میں نے دیکھا ہے. 2 سگے بھائی کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بھائی کی آنکھ خراب تھی، اس کو جسے کہتے کانا، تو اس کو نام کے ساتھ کانے کے ساتھ استعمال کرتے تھے، کانا کانا کانا، ساری زندگی کو کانا ہی بولا. اور بڑے بھائی جو تھے وہ بہت ہی مطلب یعنی کہ جو ہے وہ اچھے حالت تھے، لیکن جو مرض چھوٹے کو تھا وہ بڑے کو وہ ہو گیا. تو یہ ہے کہ کسی کو اس کے عیب سے پکارنا منع بھی ہے، اور غیبت بھی. یعنی کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا لنگڑا، لولا، لمبا، کالا، موٹا، ٹھنگنا، تو یہ سب غیبتوں میں آتا ہے اگر سمجھانے کے لیے نہ ہو. ہاں، سرکار کریم کی بارگاہ میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک عورت آئی جو ٹھنگ نہیں تھی، تو حضور کریم کی بارگاہ میں سرکار عائشہ نے ان کے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ عورت کتنی ٹھنگ نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے عائشہ اس کی غیبت کی ہے، یہ تم نے اس کی غیبت کی، یہ بھی گناہ کام ہے. ہاں، سمجھانے کے لیے کہ بھئی وہ لمبا آدمی ہے، وہ چھوٹا آدمی ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، اس کے پاؤں، تو یہ سمجھانے کی نیت سے تو غیبت نہیں ہوتی. ورنہ ان کو لنگڑے، لولے، اندھے، کانے، بہرے کہہ کر پکارنا یا ان کو اس نام سے منسوب کر دینا، وہ موٹو، وہ کالو، وہ پھالو، تو یہ سب چیزیں جو نا غیبت میں شمار ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. بہرحال بات دور نکل گئی. تو شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا اور آج گوروں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. کاش ہم لوگ بھی اڈاپٹ کر لیں.